بچہ، اس کو ہم کیسے قابو کریں گے؟ مختلف حربیں استعمال کی ہے۔ تو ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ گھر میں لیٹ کے کہیں جھوٹا بیماری کا بہانہ لگاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ہستی ہے کہ جو بھی بیمار ہو، چاہے اس کے دشمن بھی کیوں نہ ہو، وہ ان کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے یہ سوچا کہ جھوٹا بہانہ لگا کر بسترے پہ لیٹ کر بیماری کا بہانہ لگاتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، اسی راستے میں ایک گڑھا کھود رہا ہے، اس گڑھے کے اوپر کچھ لکڑی بچھاتے ہیں۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کیسے بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس گڑھے کے اوپر کچھ لکڑیاں اوپر رکھ کے اور اوپر فرش نما بناتے ہیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے آئیں گے تو اس گڑھے میں گریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، سب سے بدترین دشمن رسول اللہ کا، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے، رحمت للعالمین کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل صاحب بیمار ہے، تو ان کے گھر کے عیادت کے لیے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں، اس راستے پہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سارا ماجرا سناتے ہیں۔ یہ اتنے بیوقوف لوگ تھے، ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ تو وہی ہستی ہے جن کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ماجرا سناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس راستے سے مت جائیے گا۔ رسول اللہ کا اخلاق دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں۔ وہ جب دوسرے راستے سے بھی جانے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ابو جہل نے میرے خلاف یہ سازش کی ہے لہٰذا میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرے راستے سے بھی جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، ان کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل حیران ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ پلاننگ کیا تھا، گڑھا کھودا تھا، اس کے اوپر بڑا زبردست ایک انتظام کیا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے وقت گریں گے، لیکن یہ تو دروازے پہ پہنچ گئے۔ لیکن وہ جھوٹا بہانہ بنا کر بسترے پہ لیٹ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں دروازے سے، یہی ابو جہل اسی راستے سے، جس راستے میں ابو جہل نے حضور کے لیے گڑھا کھودا تھا، اس راستے سے بھاگ کے آتے ہیں اور اس گڑھے میں خود ہی گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ بتلاتے ہیں کہ آپ جتنی بھی حربیں استعمال کریں، آپ اپنے حربوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ابو جہل اس گڑھے میں گر جاتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیں، تو وہ جو رسی پھینکتے ہیں، یا وہ رسی ٹوٹ جاتا ہے یا وہ کم پڑ جاتا ہے۔ ابو جہل اپنی زبان سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے خاندان والوں، میرے گھر والوں، یہ گڑھا میں نے جس کے لیے کھودا تھا، جس کو میں نے اس کو گرانا چاہتا تھا، وہی ہستی میرے پاس آئے گی اور مجھے نکالنے کے لیے اس کی مدد درکار ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے دین کی دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو بتانا چاہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں اور سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ حضرت آپ کے لیے ابو جہل نے جو گڑھا کھودا تھا اس میں وہ بدبخت خود ہی جا گرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آتے ہیں اور ایک ہی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ وعدہ کریں
میں آپ کی نکالنے میں مدد کرتا ہوں آپ کو، لیکن ایک وعدہ کریں کہ جب بھی آپ باہر آئیں گے اسی جگہ پہ آپ اسلام قبول کریں گے۔ لیکن وہ جھوٹا کذاب اسی کنویں میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جیسے ہی میں کنویں سے باہر آ جاؤں فوراً میں نے آپ کے کہنے پہ اسلام قبول کر لینا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے جیسے ہر جگہ پہ ذاتی مفادات نہیں حاصل کی ہے، ہر جگہ پہ اسلام کی دعوت دی ہے، ہر مقام پر اسلام کی دعوت دی ہے، ہر حالت میں اسلام کی دعوت دی ہے۔ جیسے ہی ابو جہل کو نکالتے ہیں، اس جھوٹے مکار کو نکالتے ہیں، باہر آتے ہیں